بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، اور ہم نے صفات متشابہات کے بارے میں جان لیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے صفات محکمات کے بارے میں۔ صفات محکمات ان صفات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جن کا معنی بولنا بھی جائز ہوتا ہے، یعنی ان کی مراد بھی معلوم ہوتی ہے اور معنی بھی معلوم ہوتی ہے، بخلاف صفات متشابہات کے کہ ان کا معنی بہت ساریوں کو معلوم ہوتا تھا لیکن مراد معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں متشابہات کے الٹا ہوگا صفات محکمات کہ جن کی مراد بھی معلوم ہو اور معنی بھی معلوم ہو۔ صفات محکمات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی ہے صفات ذاتیہ اور دوسری ہے صفات فعلیہ۔ دونوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہ ہو، یعنی کوئی صفت اللہ کی ہوگی، مثال کے طور پہ ایک اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت ہے، تو اس کی ضد آتی ہے جہل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہل کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، علم کے ساتھ متصف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں صفات ذاتی، کہ جس کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہ ہو۔ اور صفات ذاتیہ یہ 7 ہیں، اور انہی کو ام الصفات کہتے ہیں۔ انہی میں سے بہت ساری صفتیں نکلتی ہیں، لیکن ام الصفات یعنی صفات ذاتیہ یہ 7 ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ متصف نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی صفت ہے حیات۔ حیات کا معنی زندہ ہونا، اللہ کی صفت ہے حیات۔ اب اس کی صفت کیا ہوگی؟ مردہ ہونا۔ اس کی صفت موت ہوتی ہے حیات کی، تو اللہ تعالیٰ موت کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، حیات کے ساتھ متصف ہے۔ اس تعریف کو یاد رکھے، جس کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہ ہو، حیات کے ساتھ متصف ہے یعنی زندہ ہے اللہ تعالیٰ، موت کے ساتھ متصف کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری ہے علم۔ اللہ کی صفت ذاتی ہے تو علم کا الٹا آتا ہے، علم یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر ہر وقت خبر رکھنے والا ہے، ہر جاننے والا ہے ہر چیز کو ہر وقت۔ تو اس کی الٹا آگی، اس کی ضد آئے گی جہل یعنی نہ جاننا۔ اللہ تعالیٰ جہل کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، علم کے ساتھ متصف ہوگا۔ تیسری صفت ہے قدرت۔ قدرت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، جو بھی ممکنات میں سے ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اس میں دھیان رہے 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے واجبات، ایک ہوتی ہے ممکنات، ایک ہوتی ہے محالات۔ تو جب اللہ کے بارے میں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ممکنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ممکنات پر قادر ہے۔ رہی بات محالات کی، تو وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ محالات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جب قدرت کے بارے میں بات ہوگی تو کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، جو ہو سکتی ہے جو چیز اس پر قادر ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے عجز لازم آتا ہے، اب قدرت کا الٹا ہوگا عجز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہوگا بلکہ قادر ہوگا، اس کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صفت ذاتی کا بیان چل رہا ہے۔ اسی طرح جو واجب ہے، واجب کون ہے؟ عقائد کی اصطلاح میں واجب کہتے ہیں جس کا ہونا لازم ہو اور نہ ہونا محال ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو ہم کہیں گے ہر چیز پر قادر ہے، تو صرف ممکن کے بارے میں بحث کریں گے۔ جو چیز ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے۔ اس کا الٹا میں نے بتا دیا عجز، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہوگی۔
ہے نا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قدرت کا الٹا عجز آتا ہے اور یہ صفت ذاتی ہے۔ اور چوتھی صفت ہے صفت ذاتی میں سے ارادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمانے والا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے۔ تو اس کا الٹا ہوگا بے یقینی، تو اللہ تعالیٰ بے یقینی کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، ارادے کے ساتھ متصف ہے۔ یا تردد، اس کا ایک اور الٹا ضد ہوتی ہے تردد، اس سے متصف نہیں ہوگا۔ اور صفت ذاتیات میں سے پانچویں ہے سمع، یعنی سننا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع ہے، ٹھیک۔ تو سمع کا الٹا آتا ہے سم، یعنی جو سن نہیں سکتا ہے، بہرا اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سم سے متصف نہیں ہوگا، سمع سے ہوگا، یعنی سننے سے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہر چیز کو ہر وقت سننے والا ہے۔ اللہ کی صفت کے بارے میں نے بات کی تھی پہلی والی ویڈیو میں، کہ یہ اللہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ تمام صفات لامحدود ہوتی ہیں، اس کے کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ ہر وقت ہمیشہ سے سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت کے بارے میں 4 چیزیں میں نے بتائی تھی، اس کو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بھیجی تھی۔ بہرحال سماع جب کہیں گے یعنی ہر وقت ہر چیز کو، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے، برخلاف سم کے، کہ اللہ تعالیٰ سم سے متصف نہیں ہوگا، سماع سے متصف ہوگا، یعنی سننے سے۔ چھٹی صفت ہوگی بصر، یعنی دیکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے کے ساتھ متصف ہے، ہر چیز کو ہر وقت نظر کر رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بصر کا الٹا آتا ہے عمیٌ، یعنی نہ دیکھنا، اندھا پن، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہوگا۔ اس کی ضد عم ہے تو اس سے اللہ پاک ہوگا۔ دیکھنے کے ساتھ اللہ متصف ہے، بصر کے ساتھ متصف ہے، یعنی بصیر ہے اللہ تعالیٰ، ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور اس کی بصارت کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہے۔ اور 7ویں صفت ہوگی کلام، کلام یعنی بات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمانے والا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ تو اس کا جو الٹا ہوتا ہے کلام کا، یعنی بات کرنے کا الٹا کیا ہوگا؟ نہ بولنا، بولنا یہ کلام کہلائے گا، اور نہ بولنا جس کو عربی میں بکمن کہتے ہیں، گونگا پن، ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کے ساتھ متصف ہے، یعنی بولنے کے ساتھ متصف ہے، گونگے پن کے ساتھ متصف نہیں ہوگا۔ تو یہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں، اور یہ اس میں ان تمام صفات میں وہی 4 کوالٹی پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی جو بھی صفت ہوگی، پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، وہ ذاتی ہوگی، کسی کے عطا کردہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اللہ کی صفت لامحدود ہوگی، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوگی کہ وہ کتنی ہے نا، جیسے انسانوں کی جو مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے اس کی ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات، اللہ کی جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ سے ہوگی، اور چوتھی چیز ہمیشہ تک ہوگی، یعنی اس اللہ کی صفت کی کوئی ابتدا بھی نہیں ہوگی اور نہ انتہا ہوگی۔ جس طرح آپ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، ہمیشہ سے اس کی صفت ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ تو یہ ان صفات میں پائے جائے گی، اللہ کی صفات میں۔ اب بات کرتے ہیں صفات محکمات میں سے صفات فعلیہ کی۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ متصف ہو اور اس کے ضد کے ساتھ بھی اللہ متصف ہو، ان کے غیر کے ساتھ بھی اللہ متصف ہو، ان کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ اور ان صفات کا اثر مخلوق پر پڑتا ہو، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق، اور ان کا اثر کس پہ پڑتا ہو؟ یہ مخلوق پر پڑتا ہو۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے اہدا، ہدایت دینا۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے، اور ہدایت دینا کا جو ہدایت دینے کی جو ضد ہے، اہدا کی جو ضد ہے وہ ہے اضلال، گمراہ کرنا۔ اب اللہ
ہدایت دینے کے ساتھ بھی متصف ہے اور گمراہ کرنے کے ساتھ بھی متصف ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ہدایت کس کو دی جاتی ہے؟ مخلوق کو، تو اس کا اثر پڑتا ہے مخلوق پر، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور صفت فعل دیکھ لیتے ہیں، اعزاز۔ اعزاز یعنی عزت دینا۔ اب عزت کس کو دی جاتی ہے؟ مخلوق کو، ٹھیک۔ اس کا اثر مخلوق پہ پڑتا ہے لیکن یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کا الٹا آتا ہے اذلال، ذلت دینا، ٹھیک۔ ان دونوں کے ساتھ متصف ہے، ٹھیک۔ یعنی جس صفت کے ساتھ متصف ہے اس کے ضد کے ساتھ بھی اللہ متصف ہے، اس کے جو الٹا ہوگا اس کے ساتھ بھی متصف ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور صفت ہے احیاء، یعنی حیات دینا، زندگی دینا، اور اس کے الٹا کیا آتا ہے؟ اماتت یعنی موت دینا۔ اللہ دونوں کے ساتھ متصف ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، ٹھیک۔ یعنی دو ایک دوسرے کے جو ضد صفت ہیں ان کے ساتھ اللہ متصف ہوگا، تو اور ان کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ مخلوق پہ پڑتا ہے۔ موت کس کو دی جاتی ہے؟ مخلوق کو دی جاتی ہے۔ زندہ کسے کیا جاتا ہے؟ مخلوق کو کیا جاتا ہے، تو ان سب کا اثر مخلوق پہ پڑتا ہے۔ اور بھی بہت ساری صفتیں جیسے ترزیق، رزق دینا، ٹھیک۔ اسی طرح پیدا کرنا، تخلیق، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں۔ اور بھی بہت ساری ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھا جائے، صفت فعلیہ، صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ متصف ہو اور ان کے غیر کے ساتھ بھی، ان کے ضد کے ساتھ بھی متصف ہو، اور ان صفات کا اثر مخلوق پر پڑتا ہو، ٹھیک۔ تو یہ صفت کی کچھ بحث ہم نے کی، کچھ باتیں ہم نے کی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گی، اور اگر نہ سمجھ میں آئے ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔